سورہ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108 107 اور 108 کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے. اور منو نہ تڑی لایا کرو کسی دی، اللہ دے بندے ہو، دلیل کے اوپر بات کریں. یہ بات صحیح ہے کہ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ہیں، ایک طرف صوفیوں کے امام ہیں، دونوں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں، لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. دیکھیں عقیدہ جو ہے نا، یہ اصول کی بات ہے. اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نص موجود نہ ہو. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 107 اور 108، ظاہر ہے یہ 12ویں پارے میں ہی آئے گی. 107 108. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دوزخیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا چیخو پکار دوزخ کی سنیں گے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو عرب کا محاورہ تھا. ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا. تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا. تو یہ محاورہ تن ہے، ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا. تو یہ محاورہ تن بات ہوئی ہے کہ دوزخی دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا، کیونکہ 7 الفاظ ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے. عطاء غیر مجذوذ، لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی. اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایڈے اس طرح دے رزلٹ نہیں کٹے جاندے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیہا ابدا آیا ہے، اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تہاڈی بھی جہالت اللہ دے بندے، قرآن بھی کھول لیندے، دوزخ نال بھی ابدا آیا ہوا ہے. اچھا اسی بھی سن سنا کے سننی ٹنی، کدے خود قرآن کھول کے پڑھے. اور یہ بات اتنی مشہور، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ ابدا کے ساتھ آیا ہے، اور دوزخ کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فیہا آیا، ابدا نہیں آیا. میں دسنا ابدا، اللہ دے بندے ہو میں نہیں یہ بنایا قرآن. ابدا کہاں کہاں آیا سنیں. سورۃ الجن، یہ پہلے تو سورۃ النساء میں آ جائیں آپ، حوالے نوٹ کرتے جاؤ. یہ ابدا علی گل آندہ کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے میں انجینئرنگ ہو گئی ہے. دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 169، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں ظلم کرنے والے وہ رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان. پہلا والا. دوسرا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں. وہ دوست کی کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت نمبر 65 سورہ الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ کی لعنت ہے کافروں پر اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست. ابدا آیا کہ نہیں؟ اسی بھی سننے آ جاؤں. میں بھی کئی بار نا، میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں، ویسے میں نے کہا تھا ابدا نہیں آتا. میں آپ پھر کھول کے اللہ دے بندوں ابدا آتا ہے. 2 والے ابدا ہو گئے دوزخ کے ساتھ. تیسرا سورۃ الجن آیت نمبر 23،
یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا، میں مکتبۃ شاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا، میں کہ اینڈ ٹائم میں بھول ہی نہ جاواں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 23، ٹھیک ہو گیا جی، پارہ نمبر 29 میں آتی ہے نا سورہ جن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل ہے جی، اس سے پہلے سورہ جن ہے، آیت نمبر ہے اس کی 23۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اے لو بالکل سیدھی آیت ہے، اور مکی آیات بالکل سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ ادھر ادھر سے گھما کے نہیں بات ہوتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں، خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ابدا، نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ دیکھو ثابت کیتا ہے نا، یہ جناب سال صدیاں کا مسئلہ حل ہوا جی، ابدا ہے نہیں ہے۔ اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی ابدا پا کے کٹ ہی لیندے، قرآن تو سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔